کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں، مخالف لوگ 30% ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں